یہ کچھ معروضات ہیں جو آغائے جواد نقوی صاحب سلمہ اللہ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے آپ کا ایک کلپ نظر سے گزرا جو کسی نے بلکہ کئی طرف سے مجھے بھیجا گیا تھا، تو وہ کلپ پورا سننے کی مجھے ہمت تو نہیں ہوئی، لیکن جتنا سنا اس پر جیسے یہ تاثر سا پیدا ہوا کہ آپ بھی تو غرض اس طرح کے رد عمل پر جس نے آپ کو اپنے مزاج کے خلاف جو ہے وہ بہت تلخ کر دیا اور آپ کی آواز کو بھی جیسے غضبناکی کی آواز بنا دیا، تو بہرحال اس پہ مجھے حیرت ہوئی اور میں تو جناب آپ کے ساتھ مل کر رد الحاد کے پروجیکٹ پر ایک باقاعدہ تعلیمی و تربیتی کام کرنا چاہتا تھا، اور یہ کام جو ہے خود آپ ہی کے آپ کی نگرانی میں ہوتا، لیکن تسنن اور تشیع کی معروف تحدیدات اور ان کے باہمی تضادات و اختلافات کی فضا سے اوپر اٹھ کر ہوتا۔ تو کاش وہ کام شروع ہو گیا ہوتا تو آپ یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ایک سنی طالب علم جو تسنن کی تعبیر دین پر ذہنی اور قلبی اطمینان رکھتا ہے، وہ شیعہ عالموں اور مدرسوں وغیرہ کے دل و دماغ میں ادنا سی کھٹک پیدا کیے بغیر کس بے تکلفی اور اپنے پن کے ساتھ ان کی ٹوٹی پھوٹی خدمت انجام دے رہا ہے۔ لیکن یہ جو کلپ میں نے دیکھا ہے وہ اس میں تو آپ نے ایک irreversible فیصلہ سنا دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ جیسے بہت اٹل بات آپ نے میرے بارے میں کہہ دی، تو لیکن وہ خیر اب اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، البتہ مجھے یہ قلق رہے گا کہ ایک حقیقتاً علمی ماحول نصیب ہوتے ہوتے رہ گیا، یعنی میں وہاں اب نہیں آ سکتا جہاں پہنچنا اور وقت گزارنا میرے لیے بہت ہی خوشگوار تھا۔ سارا جھگڑا ہے ایران کے بارے میں اپنے ان تحفظات کا اظہار کرنا جو محض سنیوں کے واہمے اور مفروضے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ جو بڑے پیمانے پر جو تجزیہ کرنے والے ادارے اور شخصیات ہیں وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں جو میں نے کہی ہے۔ تو خیر لیکن بہرحال ان تحفظات کا اظہار میں ڈھکے چھپے انداز میں، یعنی قدر مبہم لیکن آپ کے لیے یقیناً صریح انداز میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اور یہ الگ بات ہے کہ یہ تحفظات کم ہونے کی بجائے اب بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اپنے عنوان کے اعتبار سے، یعنی ایران اور تشیع کی ایک نسبت جو ہے اس کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے وہ جو گفتگو تھی اس میں کچھ عرض کر چکا ہوں، لیکن اس میں یہ خیال رکھا تھا کہ یہ بات صرف آپ سمجھ سکیں یا جو بہت وہاں سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ سکیں، اس بات کو عوام کے اندر پھیلنے سے روکا جائے، وہ میں نے احتیاط کی تھی۔ تو اب وہ جو تحفظات ہیں وہ ابھی میں عرض کروں گا، مطلب موٹے موٹے سے، کہ تو یا بلکہ یہیں عرض کر دیتا ہوں دو تین جیسے نمونے کے طور پر، کہ یعنی ایران میں تشکیل پانے والی ولایت فقیہ پر اعتراضات اور شبہات کی بنیاد بننے والے واقعات، یہ کوئی نظری دلائل نہیں ہیں،
یہ واقعاتی شہادتیں ہیں جو زیادہ محکم ہوتی ہیں، کہ مطلب یہ کہ قول و فعل میں تضاد ہمارا شکوہ ہے ان سے۔ تو جیسے ابو لولو فیروز کی جو قبر ہے وہ اس کی زیارت کا باقاعدہ رواج رہا ہے ایران میں، اور وہ انقلاب اسلامی کے بعد جیسے بڑھ گیا اور ایک مذہبی رسم کی شکل اختیار کر گیا، تو اس وقت ولایت فقیہ کو نافذ رکھنے والی قوتیں وہ کیا کر رہی تھیں؟ وہ تو بعض سعودی عرب اور ترکی نے کچھ برس پہلے اسے مطلب شکایت کی اور رکوایا، لیکن وہ عمل رکا نہیں ہے، کسی نہ کسی انداز سے اب بھی جاری ہے، جو آقائے محترم زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے ایام فاطمی کی ایک بدعت شروع ہوئی ہے، اور اس بدعت کا جو سورس ہے وہ بھی ایران ہے، کہ جس میں اور ایک تو یہ نام انتہائی مبتذل ہے، اور یہی مطلب جو لوگ تبرہ کو شرط تولا بناتے ہیں ان سے اللہ اس طرح کی غلطیاں کروا دیتا ہے کہ ان کے مقدسات کی بدترین توہین انہی کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ تو یہ عنوان اس طرح کا ہے۔ تو اب اس کا حاصل کیا ہے کہ کسی طرح حضرت عمر کو قاتل ڈکلیئر کروایا جائے، یعنی ایک یزید پر ایک یزید کافی نہیں ہے، دوسرا بھی اور اس سے بڑا وہ جیسے تراشا جائے۔ اسی طرح یہ قدیم رسم ہے، ایران ہی سے شروع ہوئی تھی لیکن قدیم رسم ہے، جو آج بھی تھوڑا عنوان بدل کر جاری ہے، اور ایران کے سرکاری اس میں ہے جیسے تہواروں میں، وہ ہے عید بابا شجاع، جس کو بعد میں بہت بعد میں عید زہرہ کا بھی نام دیا گیا۔ تو عید بابا شجاع کیا ہے؟ بابا شجاع کسے کہا گیا ہے اس میں؟ تو وہ ظاہر ابو لولو اس سے مراد ہے، لیکن اس میں بھی جو روایتیں گھڑی گئی ہیں کہ وہ امام زین العابدین پہلی مرتبہ مسکرائے اور یہ اور وہ بھی جیسے ان حضرات کی اہانت پر منتج ہوتی ہے اگر یہ آنکھیں کھول کر دیکھتے۔ اب سب سے بڑا ستم اب یہ ہونے جا رہا ہے، یعنی اس کا ڈول ڈال دیا گیا ہے، وہ ہے شہادت رسول کا ایک افسانہ جو ہے وہ شروع کرنا، تاکہ ام المومنین بی بی عائشہ جو ہیں وہ قاتلہ قرار پائیں۔ اب یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے کسی بہت گہری تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جو واقعاتی طور پر ایران کو ان تقریبات کا ذمہ دار قرار دیتی ہیں۔ تو اب اگر اس پس منظر میں آپ دیکھیں، اور ایران کوئی آپ کے مقدسات میں سے نہیں ہے، ولایت فقیہ اب کچھ لوگ کہنے لگیں کہ یہ بھی مقدسات تشیع میں سے ہے، تو وہ خود ایک مبالغہ کر رہے ہیں، وہ خود اپنے مذہب میں ایک بدعت کے مرتکب ہو رہے ہیں اپنے ہی مراجع کے اقوال کے مطابق۔ تو اس میں اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایران ایک ملک ہے پاکستان کی طرح، ہم جس طرح پاکستان کی بہت سی پالیسیز پہ تنقید کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، اسی طرح ایران پر بھی تنقید کرتے ہیں اور وہ کرنی چاہیے۔ اس کو کسی نوع کا مذہبی رنگ دینا اور پھر یہاں تک آگے بڑھ جانا کہ وہ ولایت فقیہ کا انکار کرنے والا ناصبی ہے، ایک تو یہ ناصبیت ایک ایسی جن سے بازار بن گئی ہے جو تشیع کی تمام دکانوں پر میں جیسے انبار کی ہوئی ہے، کہ جو ذرا سی بات ہو وہ ناصبی، مطلب یہ سرکار یہ سب جانتے ہیں یا سب کو جاننا چاہیے
کہ ناصبی وہ ہوتا ہے جو خلیفہ ثالث و رابع دونوں کی تکفیر کرتا ہے، یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کی۔ تو یہ ناصبی وغیرہ خارجی وغیرہ کا یہاں کیا پہلو ہے؟ پھر نہایت شقاوت قلبی سے بنو امیہ کو علی الاطلاق علی العموم ایک گالی میں بدل دینا، یہ مطلب انتہائی خلاف دیانت، خلاف شرافت، خلاف وقار، خلاف آدمیت بات ہے، جو مطلب شیعوں کے لیے بالکل مذہبی محاورہ بنا دیا گیا ہے، گو کہ اس کی ذمہ دار ولایت فقیہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے ایسا چلا آ رہا ہے۔ تو آقائے محترم، آپ سے زیادہ کس سے ہم یہ توقع رکھیں کہ اس طرح کی ناانصافیوں کی طرف جو ہے وہ توجہ کی جائے گی شیعوں کے اندر سے؟ لیکن وہ مطلب اگر کہیں ہوئی ہے تو بہت ہی سرگوشی کے انداز میں ہوئی ہے، اور اس کی تاثیر پورے شیعہ کلچر اور ان کی مذہبیت کے تمام مظاہر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ کتاب نہیں دیکھی جاتی کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو عمل میں کیا ہے، اور عمل بھی ایسا کہ وہ پوری قوم کے لیے جیسے شعائر میں داخل ہو، شعائر مذہبی میں داخل ہو، ان کی شناخت کا ایک لازمی حصہ بن جائے، تو اس کو دیکھا جائے گا اور اس کی بنیاد پہ تجزیہ کیا جائے گا۔ ان کتابوں کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا ان بحثوں میں جو سیاسی اور سماجی نوعیت کی ہوتی ہیں، کہ جہاں یہ سب اعمال جیسے ممنوع قرار دیے گئے ہیں، حرام قرار دیے گئے ہیں، مکروہ قرار دیے گئے ہیں۔ تو وہ تو جب ہم مذہبی بات کریں، مذہبی بحث کریں، تو اس میں کتابوں کا وزن جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن سماجی اور سیاسی تجزیے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مراجع کے فتاویٰ کیا ہیں، بنیادی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا عمل ان کا قومی عمل کہلانے کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ تو اب اس میں یہ کہ پھر مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اس کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس میں مذہبی عصبیت دکھانے کی کیا حاجت ہے، یعنی کہ ایسی مذہبیت کو یہاں تک پہنچا دینا کہ جھوٹ اور بددیانتی واجب ہو جائے، تو یہ مطلب کہاں کی وہ ہے مذہبیت، یا کہاں کیا انصاف ہے؟ کون نہیں جانتا کہ ایران میں اہل سنت کے ساتھ ریاستی اور معاشرتی تعصب کس سطح کا ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ اس کے ذمہ دار ولایت فقیہ نہیں ہے، انقلاب نہیں ہے، لیکن یہ کہ انقلاب آنے کے بعد اس رویے میں ایک جیسے یہ رویہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے، ادارہ جیسے اس کا اب ذمہ دار ہے کہ سنیوں کو قوت کے مراکز سے، معیشت کے مراکز سے دور رکھو، فیصلوں کے مراکز سے دور رکھو۔ نمائشی طور پہ کچھ سنی کچھ مجالس میں ایک بٹھا رکھے ہیں جو ان کی آبادی کے تناسب سے ناکافی ہیں، لیکن یہ کہ وہ محض نمائشی حیثیت ہے، اور وہ سب منصف مزاج ایرانی بھی لکھتے ہیں، یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو وہاں پر تعصب اہل سنت کے ساتھ صرف بلوچوں کے ساتھ نہیں، عربوں کے ساتھ بھی، خود نیٹو ایرانی سنیوں کے ساتھ بھی اگر نہیں دکھائی دیتا، تو اب اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ مطلب ہم اس بحث کو مذہبی نہ رکھنا چاہتے ہیں نہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں اس کو مذہبی مسئلہ بنانے والا رجحان اور ضد جو دکھائی دیتی ہے، یہ مطلب ایک بہت وسیع ظرف آدمی ہے تو وہ ہنس دے گا،
اور جس میں اتنی وسیع المشربی یا رواداری نہ ہو تو وہ جیسے رد عمل کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ آپ ہی کی زبان سے یا دیگر بہت سے علماء، شیعہ علماء کی زبان سے اس رویے پر، یعنی کہ ایران میں سنیوں کی مظلومی پر، ان کی نصرت پر جیسے متوجہ کیا جاتا شیعوں کو اور ولایت فقیہ کو، وہ باتیں نہیں ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، رہبر معظم نے یہ کہہ دیا کہ یہ نفاق نہیں ہے سنیوں کے ساتھ ہمارا ملنا، یا کوئی محض ایک سیاسی پالیسی نہیں ہے۔ تو قول اگر فعل سے رد ہو رہا ہو تو قول کا حوالہ دینا بے سود ہے، بلکہ متکلم کو مزید ناقابل اعتبار بنا دینا ہے۔ تو اقوال جمع کر کے دکھانے کی بجائے عملی صورتحال دکھا دی جائے۔ سب بلوچ علیحدگی پسند نہیں ہیں، جیش العدل سارے بلوچوں کی نمائندہ نہیں ہے، اسی طرح بہت سارے عرب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ تو علیحدگی پسند نہیں ہیں، کرد ہیں۔ تو لیکن یہ کہ غیر شیعہ ہونا وہ ایران میں جیسے اپنے ضروری مفادات سے محرومی کا لازمی سبب بنا دیا جائے تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور یہ سعودی عرب میں ہے تو ہم اس کی تو ظاہر ہے بہت ہی سخت لفظوں میں تنقید کرتے ہیں، اور اس میں کوئی سنی ان کے دفاع پہ نہیں آتا، حالانکہ وہاں ہمارے حرمین ہیں۔ تو لیکن یہ کیا رواج اور رجحان ہے کہ ایران پہ خیر خواہانہ تنقید ہو یا جارحانہ ہو، وہ متعصبانہ ہو چاہے، تو اس کا تجزیہ کرنے کی بجائے اس پر ایک خود احتسابی کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے سب لوگ جیسے حملہ آور ہو جاتے ہیں، کوئی ناصبی کہتا ہے، کوئی اموی کہتا ہے، کوئی خارجی کہتا ہے، کوئی اہل بیت کے قاتلوں کا حامی کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو تشیع میں گندھا ہوا ایک مبالغہ اور تاریخ سے کھلواڑ کا یہ عمل جو اظہار پا رہا ہے، اس طرف مطلب آپ کی نظر ہے، آپ نے اس سلسلے میں بہت قابل قدر کاوشیں بھی کی ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو ہدف ملامت بھی اندر سے بنوایا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کی، اور ایک بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس کی ہمارے دلوں میں بڑی قدر ہے، یعنی میرے دل میں تو یقیناً۔ تو لیکن یہ کہ وہ جیسے اپنی پسند کا مظلوم نہیں چننا چاہیے، جو ایران کا شعار بن چکا ہے، اپنی پسند کا ظالم، اپنی پسند کا مظلوم۔ سنکیانگ سے زیادہ پرسیکیوشن کہیں نہیں ہے مسلمانوں کی۔ وہاں ایران کیا کر رہا تھا؟ اسی طرح میں ملکوں کے نام لینا اب جیسے خلاف مصلحت سمجھتا ہوں۔ ایران کے ارد گرد جو مسلمانوں پہ بدترین مظالم ہو رہے ہیں اور اس پر مسلح ریزسٹنس بھی ہوئی ہے، تو اس ریزسٹنس کے مواقع پر ایران کہاں تھا؟ تو مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کو مذہبی تانے نہیں بنا رہے، ہم اس ایران کو تشیع کا جو ہے وہ مرادف سمجھ کے بات نہیں کر رہے۔ تو اب اس کو ذرا سا مذہبیت سے ہٹ کر اس پہ دیکھنا چاہیے، اور یہ آپ ہی لوگوں کی بھلائی میں ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اس کے خلاف ایک منظم رد عمل تحریک خلافت وغیرہ کی طرح شروع ہو گیا تو یہ مسلمان امت کہیں کی بھی نہیں رہ جائے گی۔ تو بہرحال یہ آپ بہت گہرائی میں سمجھتے ہیں، آپ کے پاس اطلاعات ایسی بھی ہوں گی یقیناً جن تک ہماری رسائی نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ تو عذرائے کرم جس انصاف کا آپ سے بہت بہادری کے ساتھ جس انصاف پسندی کا اظہار ہوتا آ رہا ہے،
اس کا رخ تھوڑا سا خود احتسابی کی طرف بھی موڑیے۔ تو اب جیسے غزہ کی ہی صورتحال لے لیجئے، اب کیسے شکایت نہ کریں کہ غزہ کی صورتحال میں ایران کی بلند آہنگی شروع میں جو تھی وہ دھیرے دھیرے سرگوشی میں بدل گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران نے اپنے کس قول پر عمل کر کے دکھایا، یعنی کہ حماس کی مدد کے حوالے سے اپنے کس بلند آہنگ دعوے پر ادنیٰ درجے میں بھی عمل کر کے دکھایا۔ ایران جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، کرنے کے موقع پہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اب اس میں اب یہ ایک تجزیہ ہے، اس تجزیے کو بالکل غیر مذہبی جذبات کے ساتھ آپ رد کر کے دکھا دیجئے۔ اس کے جواب میں بغض اور فلاں اور تشیع کی دشمنی یہ نکالنا مناسب نہیں ہے، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ ان القابات میں ہنستے ہیں، مطلب شیعہ بھی۔ اور میں کیا بتاؤں کتنے شیعوں کے پیغام آئے ہیں مجھے کہ ہماری آنکھ کھل گئی۔ تو خیر، تو اب کچھ اور باتیں، اور اللہ جانتا ہے کہ اس میں نہ کوئی بحث ہے نہ مباحثہ ہے۔ آپ اگر صرف اتنا بھی مجھ سے کہہ دیں کہ بھئی ایران کے خلاف بولنے سے میرے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں تو میں نہیں بولوں گا، آپ ایک جملہ مجھ سے کہہ دیں میں نہیں بولوں گا، کیونکہ وہ خیال خاطر احباب تمام سیاسی تجزیوں وغیرہ سے اور سیاسی رائے وغیرہ قائم کرنے سے بہت ضروری ہے، اور خصوصاً اگر احباب میں آپ جیسا آدمی ہو تو وہ اطمینان رکھیے۔ تو اور پھر یہ کہ مجھے آپ کے سلسلے میں، یعنی کہ محترم استاذ جواد نقوی صاحب کے سلسلے میں یہ غلط فہمی کبھی نہیں رہی کہ شیعہ سنی اتحاد اور یکجہتی کے باب میں آپ کی کوششیں مخلصانہ نہیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے کبھی ایسا احساس نہیں ہوا، بہت اور چیزیں جاننے کے باوجود یہ احساس کبھی نہیں ہوا کہ آپ سنیوں کے ساتھ کوئی چال چل رہے ہیں۔ وہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اخلاص سے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اخلاص کسی عمل کے مفید اور مضر اور صحیح اور غلط ہونے کا پیمانہ نہیں ہے۔ تو وہ آگے چل کے اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ آپ کے اخلاص کی نفی کیے بغیر ہوگا۔ تو لیکن مطلب اخلاص مانا، لیکن یہ بھی بالکل واضح ہے، ہمیشہ مجھ پر واضح رہا ہے کہ وحدت کا یہ ڈسکورس الف سے یا تک شیعی معتقدات اور اصطلاحات پر مبنی ہے۔ یعنی خود آپ جس ڈسکورس کو جو لوگو لیے چل رہے ہیں، جو آپ کا سرنامہ ہے ساری تحریک کا، اس کے بارے میں یہی تاثر پہلے بھی تھا جب میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو اپنا اعزاز سمجھ رہا تھا۔ تو اس ڈسکورس میں جس کو آپ نے اختیار کر رکھا ہے اور ولایت فقیہ کا تصنیف کردہ ہے، اس میں تشیع کو کسی اعتقادی اور فقہی ترمیم کے بغیر کل اسلام کی حیثیت دی جا رہی ہے، اور اس عالمگیر کل میں، یعنی تشیع کے عالمگیر کل میں اہل تسنن کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کل کے ایک بڑے جزو کی حیثیت سے۔ صحیح؟ تو اب اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ تیقن کے درجے تک پہنچا ہوا یہ ادراک بھی کہ یہ ایک شیعی تحریک ہے، یہ ادراک بھی کبھی میرے اور آپ کے درمیان حائل نہ ہو سکا۔ ظاہر ہے اہل تسنن کو نظام امامت اور نظام ولایت کے شیعی معتقدات اور نظریات کی طرف بلانا
ایک بے تعصب شیعہ عالم کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، مجھے یہ شروع سے معلوم ہے۔ اور مطلب ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں اور اسی کو مانتے بھی ہیں کہ کوئی شیعہ سنی کو یا کوئی سنی شیعہ کو کلی یا جزوی طور پر تشیع یا تسنن کی طرف بلائے تو یہ عمل مخاطب کی خیر خواہی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے سلسلے میں اس خیر خواہی کا مجھے یقین ہے، لیکن یہ کہ بس بات کو جیسی وہ ہے اسی میں رکھ کر اب دیکھنا ہے اور اسی میں رہتے ہوئے گنجائشیں نکالنی ہیں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ تو لیکن اب یہ بہرحال دیکھنا چاہیے نا مجھے بھی آپ کو بھی کہ ولایت فقیہ کے ایرانی ماڈل میں ولی امر غیر شیعہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آقائے محترم، یہ جو ہے یہ آپ کے ملاحظے اور مزید غور اور تدبر کے لیے کچھ سوالات اٹھا رہا ہوں، کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ تو جیسا عرض کیا کہ ولایت فقیہ ایرانی ماڈل ہے، کیونکہ ولی فقیہ فی الحال ایرانی ہے، ایران میں ہے۔ تو ولایت فقیہ کے ایرانی ماڈل میں ولی امر جو رہبر معظم ہیں وہ غیر شیعہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ غیر شیعہ کا مطلب واضح رہنا چاہیے، وہ میں مطلب احتیاطاً جیسے ایک آموختہ سا سنا رہا ہوں، وہ آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کچھ لوگ اس میں سامعین کا درجہ بھی رکھتے ہیں تو ان پہ بھی واضح ہو جائے کہ غیر شیعہ کا مطلب ہے کہ وہ رہبر جہانی، وہ ولی فقیہ، وہ ولی امر سیاسی کل مسلمین، وہ شیعی عقیدہ امامت کو نہ مانتا ہو، یعنی امامت کو نبوت سے برتر اور امام کو معصوم اور حجت مطلق نہ سمجھتا ہو، اور اس نہ سمجھنے میں اس کی رائے نہیں دخیل، بلکہ وہ اسے عقیدے کی حیثیت دیتا ہو کہ نبی کے علاوہ کوئی ہستی نہ معصوم ہو سکتی ہے نہ حجت، یعنی انفالیبل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ غیبت مہدی کا تصور قبول نہ کرتا ہو، اس کا انکار کرتا ہو صریح، اور وہ انکار جیسے اس کے لیے عقیدے کی حیثیت رکھتا ہو۔ اسی طرح امام مہدی ظاہر ہو کر جو کام کریں گے مختلف، ان کاموں کی شیعی فہرست میں بہت ساری چیزوں کو رد کرتا ہو، خلاف دین سمجھتا ہو، خلاف سنت مانتا ہو اور بدترین گناہوں کا درجہ دیتا ہو۔ تو اسی طرح قتل عثمان کو امت میں تقسیم کا سبب جانتا ہو، خلفائے ثلاثہ اور جماعت صحابہ کی اکثریت کے بارے میں معتدل سے معتدل شیعی موقف کو غلط سمجھتا ہو، اور یہ تغلیط نظری نہیں منقول پر مبنی ہو، یعنی شرعی اور دینی ہو، وہ اس کو دینی طور پر مضر اور غلط اور باطل جانتا ہو۔ تو اور پھر مزید یہ کہ وہ غیر شیعی امہات المؤمنین کو اہل بیت میں شامل مانتا ہو اور ان کے اخراج کو نص قرآن کی مخالفت پر محمول کرتا ہو۔ پھر اگلا نقطہ یہ کہ خوارج اور روافض دونوں کو ایک سمجھ کر رد کرتا ہو، یعنی دونوں کو ایک درجے میں
واجب التردید واجب التکذیب سمجھتا ہو اور یہ بھی اس کے عقیدے کا حصہ ہو۔ تو اب اس سوال جو غیر شیعی ولی امر کے بارے میں کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان سوالات پر آقائے محترم آپ کی وضاحت نہیں بلکہ رہنمائی کا طالب ہوں۔ یہ ہمارے اشکالات نہیں ہیں، یہ غیر شیعی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقدات ہیں جو اپنی تائید و تصویب اور اپنی جگہ چاہتے ہیں آپ کے بنائے ہوئے نظم امامت میں۔